رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت رحمة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وہ آیا جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آیا جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آیا جن کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آیا نام داؤد میں جن کا گھرانہ تھا، وہ آیا گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا. محترم صدر جلسہ اور معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں اس محفل صاحب کے توسط سے جس موضوع پر کشائی کرنا چاہتا ہوں وہ ہے وراثت نبی صلی اللہ علیہ وسلم. سامعین گرامی، ارشاد خداوندی ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. چنانچہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اس درجہ ہے کہ ان کا شمار کرنا ناممکن ہے. محال ہے اگر کائنات کا اول انسان سے آخر انسان تک اس سال اور جستجو میں لگ جائے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گن لے، شمار کر لے، تو انسانوں کے سلسلے ختم ہو جائیں گے، جنات کے حال ہو جائیں گے، جنت میں خشک ہو جائیں گے، درخت تنہا ہو جائیں گے، پھر بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں باقی رہ جائیں گے. ہم تعالیٰ شان کہ ان بے شمار نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت سرور کائنات، فخر موجودات، آقائے نامدار حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات مقدسہ ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے بطور نعمت کی دنیا میں مبعوث فرمایا. پھر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ رب العزت نے اپنی کسی نعمت پر احسان نہیں جتلایا، لیکن قربان جاؤ میرے آقا کی عظمت پر کہ جن کے بعثت پر رب کائنات نے احسان جتلاتے ہوئے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اے میرے بندو، میں نے تم پر بہت بڑا احسان کیا. اب میں نے خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہاری طرف رسول بنا کر بھیج دیا. اور ایک حدیث قدسی میں فرمایا اے میرے محبوب، اگر آپ کو پیدا نہ کرتا تو یہ آسمان اور زمین، اس میں بہتے دریا، تاکہ بہتے سمندر، آسمان سے بہتے پہاڑ، یہ جن پرکار کے ستارے، سیارے، انتشار، جمادات، نباتات، حیوانات، کسی کو پیدا نہ کرتا. اے میرے جانتے رسول، آپ یہ اعلان کر دیجیے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اے انسانوں، چاہے عرب کے ہو یا عجم کے، مشرق کے رہنے والے ہو یا مغرب کے، آج کے ہو یا آئندہ قیامت تک کے، سب کے لیے میں رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. میرے ناظرین، میرے محبوب پیغمبر سعد الکوثر شاہ المحشر کے بعثت عالم انسانیت کو جینے کا شعور ملا، تعلیمات کا نور ملا، ہدایت کا دستور ملا، عدل انصاف کا منشور ملا، محبت القلوب ملے، مشرق و مشرق انسان ملے. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت معلما، میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں تاکہ تمہیں تعلیم دوں. اور ایک جگہ فرمایا انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں اس لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ پاکیزہ اخلاق کو مکمل بنا کر پیش کروں اور دنیا کو قریب بنا دوں. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم و تربیت کے انقلاب نے ایک انقلاب کو برپا کر دیا. یہ ایسا انقلاب جس کے مثال لانے سے دنیا ناصر ہے، جس انقلاب میں شہر بدل گئے، گاؤں بدل گئے، عقائد بدل گئے، سوچنے کے انداز بدل گئے، راستے بدل گئے، منزل بدل گئی، معاشت بدل گئی، زندگی بدل گئی، زندگی کی روح بدل گئی، ظاہر بدل گئے، باطن بدل گئے، انسان بدل گیا. میرے ہم مکتب ساتھیوں، اگر میں یہ کہوں کہ اللہ تعالیٰ نے دو قرآن نازل فرمایا تو غلط نہ ہوگا. ایک عربی قرآن، ایک عملی قرآن. علمی قرآن کو ہے جو اولاد اور دعوت میں موجود ہے، اور عملی قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے. جو علمی قرآن میں لکھا ہوا ہے تو عملی قرآن میں کیا ہوا موجود ہے. جو چیزیں علمی قرآن میں اقوال کی شکل میں موجود ہے، وہ چیزیں عملی قرآن میں اقوال کی شکل میں موجود ہے. یہی وجہ ہے جب اللہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ حضور صلی اللہ